اسی سے عبادت ہے. نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کیسے درست ہوگی میری؟ روزہ رکھ رہا ہوں، اذان سنتا ہوں، سحری بند کرتا ہوں، اذان سنتا ہوں، افطار کرتا ہوں، یہی چلا رہا ہے نا. اذان سن کر کے نہیں افطار کھولتا آدمی. اذان سے افطار سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اذان سے سحری سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. سحری کا وقت جب ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد اذان ہوتا ہے. اذان نماز کے لیے، سحری افطار کے لیے نہیں ہے. کہیں پر مسجد ہی نہ ہو. ہم ایسے جگہ رہتے تھے عرب شریف میں جہاں پر ریتی ریت، نہ مسجد، نہ آواز، نہ اذان، نہ کچھ. وہاں تک تو سحری بھی نہیں کرے گا آدمی، کھاتا رہے گا اور افطار بھی نہیں کرے گا. تو یہ سیکھنا ہوگا. یہ علم ہے. عبادات میں کو درست کرنے کے لیے حج پہ جاتے ہیں. اس سال جو حج پہ جانے والے کا خرچ سم تھنگ 4 لاکھ روپیز، 4 لاکھ روپیہ لگا ہے. اور مشقت الگ، 40-45 دن 50 دن بھی لوگ رہے. کئی لوگ انتقال بھی کر گئے. وہاں گئے حج کے لیے، وہاں جا کر میں پتہ ہی نہیں کیا کرنا. فرائض ادا کرنے جا رہے ہیں، معلوم ہی نہیں، سیکھا ہی نہیں بھائی. دم بازی ہو جا رہا ہے. پچھلے دنوں ایک شخص نے بتایا مجھے فون کر کے، کہا کہ میرے ابا کو لے کے گیا ہوں عمرے کے لیے. تو ابا جیسی ہوٹل میں اترے ہیں، اترتے ساتھ میں گرمی ان کو زیادہ لگا ہے، تو احرام کھول کر کے گنجی انجی پہن کر کے لنگی انگی پہن کے بیٹھے ہوئے. اب میں نیچے چلا گیا تھا اور نیچے سے جب اوپر آیا تو دیکھا کہ ابا یہ کیا کیے؟ ارے بڑا گرمی لگ رہا تھا بیٹا، اس لیے کھول کر کے بیٹھ گئے. عمرہ بھی نہیں کیا اس نے. تو اس کو پوچھ رہا مجھ سے. میں نے کہا دم بازی ہو گیا، دم کرواؤ، ایک بکرا ذبح کرواؤ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے ہم عبادت بھی کریں اور وہ بھی ناقص. کیوں؟ کیونکہ سیکھا نہیں ہے. ہم نے سیکھا نہیں. سیکھنا پڑے گا. عمریں ختم نہیں ہوئی ہیں، ماں کی گود سے لے کر قبر تک جانے تک سیکھنا پڑے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی تشریف فرما تھے. جبرائیل امین علیہ السلام کی حاضری ہوئی. کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان صحابی کا انتقال ہو جانا ہے. آقا نے فرمایا پیارے صحابی، کچھ ہی دیر کے بعد تمہارا انتقال ہوگا. اس صحابی نے یہ نہیں فرمایا مال و دولت کہاں رکھوں، یہ سارا سامان کیسے سیٹ کروں، بیوی بچوں کو کیا کروں. صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ایسا کام کروں جو میرے آخرت کے لیے بہتری ہو. آقا نے فرمایا علم حاصل کرو. راوی فرماتے ہیں کہ وہ صحابی کے علم حاصل کرنے میں لگ گئے. وقت ہے تو علم حاصل کریں. عبادات. تیسرا معاملات. میاں بیوی کے ساتھ کیسا معاملہ ہونا چاہیے، ماں باپ کے ساتھ معاملہ کیسا ہونا چاہیے، بچوں کے ساتھ معاملہ کیسا ہونا چاہیے، پڑوسی کے ساتھ معاملہ کیسا ہونا چاہیے، مقتدی امام کے ساتھ کیسا معاملہ ہونا چاہیے. یا تو نماز پڑھ رہے پیچھے، اللہ اکبر پیچھے سے امام کے، اور باہر نکل کر اسی امام کی برائی کر رہے. ہو رہا ہے اسی امام کی برائی کر رہے. کیوں؟ کیونکہ علم نہیں ہے. علم نہیں ہے. پڑوسیوں کا معاملہ، گھریلو معاملہ، ساس بہو کے کیا معاملات ہونا چاہیے، یہ سارے معاملات کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. تیسرا معاملات. چوتھا منزیات، یعنی اچھے اخلاق. اچھے اخلاق. میرے آقا کے اخلاق کیسے تھے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کوئی آپ کے راستے میں کانٹا بچھاتا آپ اسے گلے لگاتے تھے. راستے سے چلتے تو مسکرا کر سلام کرتے تھے.
بچوں کو بھی سلام کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کا انداز دیکھیے، اخلاق دیکھیے۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ وقت کے خلیفہ ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، راتوں کو اٹھ کر اپنے رعایا کے پاس جا رہے ہیں، رعایا کی خبر گیری کر رہے ہیں۔ پتہ چل گیا اس گھر میں کھانا نہیں بنا ہے، تو کہتے اسلم جو ساتھ میں رہتا تھا، اسلم چلو اس گھر میں کھانا نہیں بنا ہے۔ اچھا وہ آٹے کا بوری میرے کندھے پہ لاتے۔ اسلم کہتا ہے حضور میں ہوں نا، میں اٹھا کر لے جاتا ہوں۔ عمر فاروق اعظم کہتے ہیں اسلم بروز قیامت مجھ سے سوال ہوگا۔ کیسا اخلاق تھا! آپ سامان کے اپنے کندھے پہ لاد کر لاتے اور خود بیٹھ کر کہتے بی بی بنا، میں بچوں کے ساتھ کھیلتا ہوں۔ ایک بدو شخص یعنی دیہاتی شخص بیٹھا ہوا مایوس تھا۔ آپ گزر رہے تھے، آپ نے کہا کہ کیا ہوا؟ کہتا میری بیوی امید سے ہے، خیمے کے اندر ہے، میں دور سے آیا ہوں، کوئی کسی کو نہیں پہچانتا، میں بڑا پریشان ہوں۔ آپ گھر گئے، جا کر اپنی جوزہ بلاتے ہیں، خیمے کے اندر ایک گائے کے ساتھ چلے جاتی ہیں، یہ باہر بیٹھ جاتے ہیں، باہر بیٹھ کر اس کے ساتھ باتیں کرنے لگتے ہیں۔ وہ بدو، وہ دیہاتی کبھی آپ کے ران پر ہاتھ مارتا، کبھی آپ کے گردن پر ہاتھ مارتا، کبھی آپ کو کچھ کہتا، مذاق کرتا رہتا۔ کرتے 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 کچھ دیر کے بعد، کچھ گھنٹوں کے بعد اندر سے آواز آتی ہے، آپ کے جوزہ پکارتی ہے، اے امیر المؤمنین اپنے دوست کو خوشخبری سنا دو کہ اس کے یہاں لڑکا پیدا ہوا ہے۔ جیسے ہی بدو سننا تھا وہ چونک جاتا ہے کہ میں اتنی دیر بیٹھ کر امیر المؤمنین کے ساتھ جو ہے مسکری کر رہا تھا، اتنی دیر بیٹھ کر میں امیر المؤمنین کے ساتھ تھا۔ آپ کہتے ہیں کہ دریائے فرات کے پاس اگر ایک بکری کا بچہ بھی مر جائے تو اس کا ذمہ دار بھی عمر اپنے کو سمجھے۔ کیسا اخلاق! غریب نواز کا اخلاق دیکھیں، خود بھوکے رہتے دوسروں کو کھلاتے۔ آج بھی کوئی در پر جائے تو خالی نہیں آتا ہے، غریب نواز کے در پر آج بھی بھر بھر کے جھولیاں مل رہی ہیں، مرادیں پوری ہو رہی ہیں۔ آپ بازار میں ہیں پھر بھی لوگ جا جا کر آپ کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں، یہاں غریب نواز 8 سال ہو گیا اولاد نہیں ہے۔ جب وہاں سے واپس آتا ہے اولاد کی نعمت مل جاتی ہے۔ بزرگوں کا اخلاق تو دیکھیں، کیسا اخلاق، کیسا کردار تھا۔ اعلیٰ حضرت کا اخلاق تو دیکھیں، علماء کا اخلاق تو دیکھیں۔ ہمیں اچھے اخلاق پیش کرنے ہوں گے۔ آج تو اگر آپ یہاں سے بھی جائیں گے، بائک لے کر کے جائیں گے، اب اس کی کوئی بندہ پان کھاتے کھاتے آپ کے اوپر پھینک دے، سادہ کپڑا پہن کر آئے ہیں اور وہی پھینک دے، تو جانے کے ساتھ میں اس کو پھر جو ہے اس کا کیا حال ہوگا وہ ہم اور آپ سمجھ سکتے ہیں۔ کوئی بھی پھینکتا ہے، جانور کا تھوڑی پھینکتا ہے۔ بائک جا رہا ہے، گڈھے میں گرا، گڈھے میں کیچڑ تھا، وہ کیچڑ میرے کپڑے میں آ کر لگا تو جان بوجھ کر اس نے گڈھے میں گرایا نہیں نا، گر گیا اور گرنے کی وجہ سے وہ آ گیا۔ معاف کر دو یار اپنے بھائی کو، ہمارا مسلمان بھائی ہے۔ اچھے اخلاق پیش کریں، اچھے اخلاق پیدا کرنے کی حاجت ہے۔ بچوں کے ساتھ بھی اچھے اخلاق سے پیش آئیں۔ گھر کی اسلامی بہنیں کھانا بناتی ہیں، اتنا کام کرتی ہیں، دن بھر کام کرتی ہیں، بچوں کو سنبھالنا ہے، کھانا بنانا ہے، اور بھی بہت سارے کام کرنے ہیں، مگر پھر پتہ چلتا ہے کہ کھانا میں اگر نمک تھوڑا تیز ہو جائے، ابھی اجتماع سے میں آیا ہوں، کھانا بھی اتنا لیٹ سے 11 ساڑھے 11 بجے مل رہا ہے اور وہ بھی نمک تیز، کیسا کھانا بنایا؟ اسی کو جھاڑ دے گا نہیں۔ اچھے اخلاق پیش کریں، کوئی بات نہیں، نمک تیز ہو گیا نا تو انشاءاللہ ہم آج ایڈجسٹ کر لیتے ہیں، اللہ دوسرے دن انشاءاللہ یہ سوچ کر معاف کر دیا کریں کہ اللہ کی بندی ہے، اللہ کی بندی کو تم دنیا میں معاف کرو گے، اللہ
اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ کے بندوں کو معاف کیا کرو کہ ہمارے گناہ بھی بے شمار ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ اور پانچواں فرمایا گیا مہلکات کے بارے میں علم حاصل کرے، غیبت، چغلی، بدگمانی یعنی برے اخلاق، ایک دوسرے سے کینہ رکھنا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے کینہ رکھ رہا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو دیکھنا نہیں چاہتا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے اچھے سے گفتگو نہیں کرتا ہے، ایک پڑوسی نے اتنا سا زمین لے لیا، چاپ دیا زمین، اس زمین کے لیے پورے خاندان لڑ رہے تھے اور آج تک لڑ رہے ہیں، اس کا بیٹا ہوگا اس کا بیٹا ہوگا، وہ دونوں لڑائی کریں، کیوں بھائی تیرے دادا نے اتنا زمین لے لیا، بھائی لے لیا کیا ہو گیا، تم زمین لے کر قبر میں جاؤ گے؟ تو برے اخلاق، کینہ اپنے اندر سے دور کرے، اپنے اندر سے جو ہے یہ تعریف سننے کی ایک عادت ہوتی ہے بندے کو کہ کوئی بھی کام ہو تعریف کر سنے، کوئی بھی کام کرے تو میری تعریف ہو، یہ بھی بند کرے، یہ بھی ختم کرے اپنے اندر سے، ان ساری چیزوں کا علم ہونا ضروری ہے۔ تو آج کے اس مختصر سے محفل میں ہم یہی سیکھ کر جائیں، پہلا تو کیا درود پاک کی کثرت کریں گے انشاءاللہ، کریں گے نا درود پاک کی کثرت، سارے کریں گے نا انشاءاللہ، کچھ نہ کچھ درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ، تھوڑا پڑھیں گے، 5 پڑھیں گے، 10 پڑھیں گے، 5 بار پڑھ لیں، 10 بار پڑھ لیں، 20 بار پڑھ لیں، 200 بار پڑھ لیں، اللہ نے جتنا توفیق دیا اتنا بار پڑھیں انشاءاللہ، سب مل کر کہیں درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ دوسرا میں پھر آؤں گا انشاءاللہ، میری نیت ہے انشاءاللہ میں پھر کبھی 2 مہینے بعد، 3 مہینے بعد، 4 مہینے بعد جب بھی ٹائم مل گیا تو میں انشاءاللہ ڈیٹ لے کر انشاءاللہ آؤں گا۔ سیکھنا ہے انشاءاللہ، اپنے اندر تبدیلی لانا، تھوڑا تھوڑا سیکھیں، روزانہ ایک ٹاپک میں سیکھیں، مگر سیکھیں، ٹھیک ہے؟ وضو کے بارے میں سیکھ لیں، غسل کے بارے میں سیکھ لیں۔ اور یہ محفل آج آپ نے اہتمام سے سجایا نا، 5 لوگ ایک گھر میں بیٹھے ہوں، 5-10 لوگ ایک گھر میں جمع ہو جائیں، مبلغ کو بلا لیں، بولے 1 گھنٹہ کے لیے سکھانے کے لیے ہم لوگ آ جائیں، یہ آئیں گے آپ کو سکھا کر جائیں گے انشاءاللہ۔ آج میں ایک بات آپ کو سکھا کر کے انشاءاللہ رخصت دیتا ہوں، جو ہے اس کے بعد انشاءاللہ نماز پڑھ لیں گے، ہے نا، دعا ہو جائے گا۔ ایک چیز، ایک بات آج سیکھ لیں انشاءاللہ، پانی ہر کوئی پیتا ہے، پانی سب پیتے ہیں نا، اور آج کئی دعوتوں میں یہ نظام ہو گیا ہے کہ بوتل لو، کھڑا کھڑا پیو، کھڑا کھڑا کھاؤ۔ میں بہت پرہیز کرتا ہوں ایسی دعوت میں جانے کی جہاں بیٹھا کر کھلانے کی ترکیب نہیں ہوتی، ویسی دعوت میں بہت کم جاتا ہوں۔ پانی جب بھی پئیں دائیں ہاتھ سے پئیں، 3 سانس میں پئیں، دیکھ کر پانی پیئے، بسم اللہ شریف پڑھ کر پانی پینا ہے، پانی کو دیکھ کر پانی پینا ہے، 3 سانس میں پانی پینا ہے، یعنی ایک بار پی کر ہٹا دیں گلاس، پھر تھوڑا پی کر ہٹا دیں، اور پھر جو ہے پورا پی لیں گے، اور پینے کے بعد الحمدللہ رب العالمین پڑھنا ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو پانی پینے کی سنت ہے۔ ایسے بہت ساری باتیں ہیں، بولنا شروع کرے تو رات ختم ہو جائے گی، اور تھوڑا سیکھیں مگر اچھا سیکھیں، انشاءاللہ سیکھیں گے، انشاءاللہ علم دین حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ نوجوانوں سے التجا ہے، آپ کے لیے مبارک ہو ماشاءاللہ، مبلغ دعوت اسلامی یہاں ہے، آپ مدنی قافلے میں 3 دن کے لیے سفر کریں، یہاں سے 3 دن کے لیے جائیں، بغودر چلے جائیں یا کہیں اور چلے جائیں، انشاءاللہ 3 دن میں وہ باتیں سیکھنے ملیں گی نا پیارے بھائی، کہ آپ
पूरी क्लासेस में 10th क्लास 12th क्लास हमने पढ़ा स्कूल में नहीं सीख पाए हमारा मुबल्लिग ऐसा सिखाएगा इंशाअल्लाह। तो आप प्रैक्टिकल नमाज सीखना चाहते हैं मदनी काफिले में सफर करें, 3 दिन वक्त निकालें। एक दोस्ती में जितने भी दोस्त बैठे हैं एक प्लान करने के भाई मुझे हम लोग को 3 दिन इंशाअल्लाह चलना है मदनी काफिले में। घूमने जाते हैं ना कहीं ना, 3 दिन के लिए जाना है मदनी काफिले में, मुबल्लिगीन से रब्ता करें, जाएं, सीखें और अपने मुआशरे को तब्दील करें। ये मुआशरा जो है ना, ये आपका जो इलाका है, यहाँ मैंने देखा चंद मिनट ही रहा हूँ इलाके में, वहाँ नमाज आपके मज़ार शरीफ से नमाज पढ़ने गया हूँ, नमाज पढ़कर मज़ार शरीफ में आया हूँ और वहाँ से यहाँ आ गया, उसके बाद मैं गया नहीं। चंद मिनटों में ही मैंने बहुत कुछ देखा। अपने बच्चों की मुस्तकबिल के बारे में बहुत फिक्र कीजिए, अपने बच्चों के बारे में थोड़ा चेंजेस लाइए, औरतों के बारे में सोचिए। आपकी घर की इस्लामी बहनें, मुसलमान की इस्लामी बहनें बेपर्दा नहीं रहना चाहिए, पर्दे वाली रहनी चाहिए, है ना। आपकी बहू बेटियों को कोई दूसरा क्यों देखेगा? मेरी घर की औरतों को कोई दूसरा क्यों देखे? शरीयत इस्लाम में है कि ना? तो हमें अभी से इस पर वर्क करना पड़ेगा, खुसूसन बिलखुसूस नौजवान। आप हमारे साथ हैं इंशाअल्लाह, देंगे इंशाअल्लाह। आप इंशाअल्लाह हमारे भाई से रब्ता करें, जब बुलाएंगे इंशाअल्लाह मैं वक्त मुनासिब पर मैं भी आऊँगा इंशाअल्लाह, कोई मसला नहीं। कोई आपको भाड़ा देना नहीं पड़ेगा, मुझे आने जाने का भाड़ा नहीं देना पड़ेगा, किराना भी नहीं पड़ेगा, मैं अपना खा लूँगा इंशाअल्लाह, मैं अपना खाऊंगा, खुद आऊँगा दीन के लिए इंशाअल्लाह, उम्मत के लिए। उम्मत बड़ी परेशान हाल है, आज हमारी बच्चियाँ गैरों के साथ जा रही हैं, आपको बताता चलूँ, बहुत रिकॉर्ड ख़राब है, बोलना नहीं चाहता मैं, बहुत दिल फटता है। यहाँ के हालात तो अलग बेरहमी की शिकार है। हमारे बच्चे आज मोबाइलों में, छोटे छोटे बच्चे मोबाइलों में वो देख रहे हैं जो नहीं देखना चाहिए। गैरों ने आज हमारे बच्चों बच्चियों को दूसरी तरफ लगा दिया है। एक शख्स कोई कह रहा था कि मुसलमान में दूसरा अब्दुल कलाम आज़ाद नहीं आता। अब्दुल कलाम आज़ाद जबकि वो दुनियावी लेवल पर उसने काम किया, उसने दुनियावी लेवल पर पढ़ाई किया, दीनी लेवल पर नहीं, मगर दुनियावी लेवल पर हिंदुस्तान में उसने इतना बड़ा काम कर दिया कि वैसा अब्दुल कलाम आज़ाद अब जो है ना नहीं मिलेगा, क्योंकि बच्चों के हाथों में मोबाइल आ चुका है, उसके हाथ में छोटा मोबाइल चल रहा है। और आज हमारे बच्चों के हालात ठीक नहीं है, मैं खुलकर बोलना नहीं चाहता, बच्चों के हालात ठीक नहीं है। हमें और आपको थोड़ा कदम बढ़ाना पड़ेगा, थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, थोड़ा आगे आना पड़ेगा। अपनी ख्वाहिशात को थोड़ा मारिए, अपने ख्वाहिशात को थोड़ा पीछे कर अपने आने वाली नस्लों के बारे में सोचें, अपने मोहल्ले के बारे में सोचें और फिर पूरे दुनिया के मुसलमानों के बारे में सोचें। क्योंकि मेरे शेख तरीक़त अमीर सुन्नत बानी दावत इस्लामी हज़रत अल्लामा मौलाना बिलाल मोहम्मद रियाज अत्तार कादरी रज़वी ज़ियाई दावत क़ादिर आलिया ने हमें मकसद दिया कि मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है, सिर्फ अपनी नहीं। सिर्फ अपनी होता तो मैं खिदिरपुर में कलकत्ता में बैठकर भी इस्लाह कर रहा होता, मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। इसीलिए हर जगह जाना होता है, बीमार हो, तकलीफ में हो, परेशानी हो, फिर भी जाना होता है। मैं अभी 3 दिन पहले मेरा प्लास्टर खुला है, हाथ मेरा फ्रैक्चर हो गया था और बहुत सारी प्रॉब्लम भी, और मैं फिर भी यहाँ जदवल पर आया क्योंकि 1 माह पहले मैंने डेट दे दिया था, यहाँ 1 महीने पहले ही इनको डेट दिया हुआ था। तो आपसे इंतजार, आप भी अपने कौम के लिए कुछ करें इंशाअल्लाह। मर जाएंगे मिट्टी में मिल जाएंगे, जो कौम के लिए जीता है वो मर के मिट्टी में नहीं मिलता बल्कि मर के भी जिंदा होता है। गरीब नवाज कौम के लिए जिए, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल, बज़ाहिर तो मरे मगर आज भी हर मोमिन के दिलों में वो जिंदा है। तो इंशाअल्लाह मोमिन के अपने उम्मत के लिए काम करें, अल्लाह ने चाहे इसकी बरकतें मिलेंगी। आमीन बिजाहि नबी आमीन। जो कुछ अच्छी बात कही गई
اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو غلطیاں ہوئی ہیں اس کے لیے توبہ کرتا ہوں. مل کر پڑھ لیجیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ.